ہونے کا دعویٰ کرنے والا یہ بورس کیپر یونیچ، جسے بورسکا بھی کہا جاتا ہے، 11 جنوری 1996 کو روس کے شہر بورسکی میں پیدا ہوا تھا۔ اس کی ماں ایک ڈاکٹر تھی اور باپ رشین آرمی میں تھا۔ ان کے مطابق ان کے بیٹے نے پیدا ہوتے ہی کچھ عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دی تھی جو نارمل بچے سے بالکل ہٹ کر تھی۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ بورسکا جب 4 ماہ کا ہوا تو اس کے منہ سے پہلا لفظ نکلا اور 8 مہینے کی عمر میں بورسکا نے بولنا شروع کر دیا۔ جب بورسکا 1.5 سال کا ہوا تو یہ اخبار پڑھنا شروع ہو گیا اور 2 سال کی عمر میں یہ باقاعدہ ڈرائنگ کرنے لگا۔ اس کے ماں باپ اور ڈاکٹرز بورسکا کی غیر معمولی ذہانت دیکھ کر دنگ تھے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ جب بورسکا صرف 4 سال کا تھا تو اس نے سولر سسٹم اور کائنات کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دی۔ اس کے ماں باپ اور ڈاکٹرز یہ دیکھ کر پریشان تھے کہ ایک 4 سال کا لڑکا اسپیس اور سیاروں کے متعلق کیسے بات کر سکتا ہے۔ اور پھر پوری دنیا کو حیرت کا جھٹکا تب لگا جب بورسکا نے 11 سال کی عمر میں یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس دنیا سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق مریخ سے ہے اور یہ ایک ایلین ہے، اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ اس کا دوسرا جنم ہے اور یہ پھر سے ایک بچے کی شکل میں اس دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ یہ سب دعوے اس نے 11 سال کی عمر میں شروع کر دیے تھے، جبکہ ان کا بیٹا خلائی مخلوق کی تہذیبوں کے بارے میں حیران کن معلومات بھی رکھتا تھا جو انہوں نے اس کو کبھی بھی نہیں بتائی تھی، جس پر وہ خود بھی حیران تھے۔ اس کے علاوہ بورسکا کے والدین نے پیدائش سے لے کر اب تک اس کی کمال ذہانت پر مبنی واقعات کو بھی بتایا کہ کیسے وہ محض 2 سال کی عمر میں لکھنے پڑھنے اور تصاویر بنا کر ڈاکٹر کو بھی حیران کر دینے میں ماہر تھا۔ جبکہ 7 سال کی عمر میں بورسکا نے پہلی بار مریخ پر اپنی سابقہ زندگی کے بارے میں کہانی سنائی تھی، جس کے بعد وہ روس میں بہت مقبول ہو گیا۔ اور پھر 2008 میں بورسکا پہلی بار مین سٹریم میڈیا اور سیاسی نظریات پر یقین رکھنے والوں کی نظر میں آیا، اور تقریباً 2008 میں اس پر ایک ڈاکیومنٹری انڈیگو بوائے فرام مارس بورسکا بھی بنائی گئی تھی۔ یعنی اپنی ابتدائی زندگی میں ہی بورسکا نے ماہرین کو مریخ پر گزاری اپنی سابقہ زندگی کے بارے میں بتانا شروع کر دیا تھا کہ ماضی بعید میں مریخ ایٹمی دھماکے سے تباہ ہو گیا تھا، جبکہ مریخ پر رہنے والی خلائی مخلوق تقریباً 7 فٹ لمبی ہے اور مریخ کی زمین کے نیچے رہتی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں لوگ کاربن ڈائی آکسائیڈ میں سانس لیتے ہیں۔ روسی لڑکے نے دعویٰ کیا کہ وہ لوگ لافانی ہیں اور 35 سال کے بعد ان کی عمر بڑھنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ٹیکنالوجی میں بھی سب سے آگے ہیں اور ستاروں کے درمیان سفر بھی کرتے ہیں اور کئی بار خلائی جہاز میں زمین پر بھی آئے ہیں۔ اس کے علاوہ بورس کا دعویٰ تھا کہ وہ مریخ پر پائلٹ کی حیثیت سے بھی رہتا تھا، جس نے 1996 میں زمین کا سفر کیا تھا اور یہاں ایک بار پھر پیدا ہو گیا۔ جبکہ بورسکا نے اپنے تمام دعووں کو مزید پختہ کرنے کے لیے یہ بھی بتایا کہ انسانوں کو ابھی بہت کچھ جاننا ہے اور اس علم کی چابی اہرام مصر میں گیزا کے ابو الہول کے مجسمے میں ہے، اور کہا کہ جب ابو الہول کھل گیا تو انسانی زندگی بدل جائے گی اور اس کے کھلنے کا میکانزم اس کے کانوں کے پیچھے کسی جگہ ہے۔ دوستو، بورسکا کے ان دعووں پر بہت سے لوگ اعتراضات کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بورسکا کے اپنے مریخ پر گزری سابقہ زندگی کے انکشافات بھی دن بدن کسی نئی کہانی کو جنم دیتے نظر آتے ہیں۔ اس کی باتیں اور اس کا بے پناہ علم لوگوں کی ایک کثیر تعداد کو یقین دلاتا ہے کہ وہ واقعتاً ایک اجنبی تہذیب کے درمیان رہتا تھا جو جنگوں اور پھر ایٹمی جنگوں کے باعث تباہ ہو گئی، اور وہاں اس طرح کے چند ایلینز ہی بچے ہیں۔ یہ لوگ مریخ کی زمین کے نیچے طے میں موجود شہروں میں رہتے ہیں۔ یہ ان کو مارٹینس کہتا ہے۔ یعنی اس نے مریخ کے متعلق لوگوں کا جو حال بھی بتایا، عوام کی اکثریت نے اس پر یقین کر لیا کہ وہاں زندگی کیسی ہے اور وہاں ایلینز کیسے رہتے ہیں۔ دوستو، سب سے بڑھ کر خاص بات جو اس نے کی وہ یہ تھی کہ وہ اس دنیا پر خاص مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے، جبکہ اس جیسے کئی اور ایلینز اس دنیا میں ایک خاص مشن پر موجود ہیں جو دنیا کو ایٹمی جنگ سے بچانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر دنیا کے ایسے ہی حالات رہے تو دنیا کا حال بھی مریخ جیسا ہو جائے گا۔ لہٰذا جب ماہرین نے اس پر تحقیق کی تو انہوں نے بتایا کہ واقعی مریخ کو ایک جنگ کے ذریعے آبادی سے محروم کیا گیا اور اب اس کے شواہد بھی ملنا شروع ہو چکے ہیں۔ حالیہ تحقیق